ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایڈیشن آف باتوں باتوں میں ہوں پیرزادہ سلمان اور میں خلیل ناصر. بھائی خلیل صاحب، کیا ہنگامہ خیز دن چل رہے ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے شہر میں، ملک میں، دنیا میں. یعنی ایک تو کرکٹ جی ٹیسٹ میچ کراچی میں میرے اور آپ کے محبوب شہر میں ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں؟ فالو کر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہا ہوں. کچھ آج میں نے سنا ہے کچھ عجیب سا واقعہ ہوا ہے، کچھ آپ کے پاس تفصیل ہے اس کی؟ جی اصل میں ہم لوگ جو ہے عجیب و غریب واقعات کرنے میں ماہر ہوئے. آج ہوا یہ کہ ہمارے جو قومی ٹیم کے کپتان ہیں کرکٹ ٹیم کے، بابر اعظم صاحب، جی. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. اچھا. فلو تھا تو وہ آج ہوٹل سے گراؤنڈ نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن جب گراؤنڈ میں میچ شروع ہونا تھا تو ان کی جگہ پر رضوان صاحب جو اس میچ میں 12ویں کھلاڑی ہیں وہ گراؤنڈ میں آئے اور انہوں نے جو ہے فیلڈ ترتیب دینا شروع کی. ارے جس پہ میچ ریفری نے انٹرپشن کی اور اس نے کہا کہ بھائی یہ 12ویں کھلاڑی ہیں تو یہ کیسے مطلب کیپٹنسی کر سکتے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو وائس کپتان یہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو پلینگ 11 ہے اس میں سے ہی کیپٹنسی ہوگی، 12واں کھلاڑی تو جو ہے وہ. تو اس کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ پیدا ہو گئی کنٹروورسی، اور پھر مجبوراً سرفراز کو جو ہے کپتانی دی گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ سرفراز کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے. جی. اور ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سرفراز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس میں جو ہے یہ آپ نے بہت عجیب و غریب بات بتائی، کیونکہ یہ بات اب ذرا سنجیدگی کی طرف چلی جائے گی اور جانی بھی چاہیے. میں خلیل بھائی، ہم اور آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنی دراڑیں ہیں اس معاشرے میں، ہم کتنے بٹے ہوئے ہیں، کتنے سارے مسائل ہیں، لسانی، فرقے اور یہ اور وہ اور صوبائیت وغیرہ سب کچھ. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی لوگ جس شعبے میں ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، ان کو بہت بردباری سے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اب اگر یہ سرفراز والا معاملہ ہے، سرفراز اگر ہم بات کر رہے ہیں نیوزی لینڈ اور پاکستان کے ٹیسٹ میچ کی جو کراچی میں جاری ہے پہلا، اور سرفراز کو 50واں ٹیسٹ کھیل رہا ہے، اور میرا خیال اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو پہلی بار اپنے شہر میں کھیل رہا ہے. جی بالکل ایسے. اچھا، اور 4 برس بعد اس کو موقع ملا. جی بالکل ایسے. اچھا، اس کی جو جہاں تک میں فالو کرتا ہوں کرکٹ کو، تو اس کو لے کر کافی یہ لے دے بھی ہوئی کہ بھائی شامل ہونا چاہیے نہیں وغیرہ وغیرہ. چلیے وہ تو سلیکٹرز کا کام ہے. لیکن جب آپ نے ایک ایسے کھلاڑی کو شامل کر لیا جس کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں کنٹروورسی بھی جنم لے سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس نے پہلی اننگ میں شاندار بیٹنگ بھی کی. آپ کی ٹیم ایک مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، میرے خیال ہے 3 یا 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے جب وہ آیا اور بابر اعظم کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس حرکت میں کوئی دانستگی ہے، اگر یہ رضوان والا جو واقعہ ہے، تو میرا خیال ہے تو ہمارے ارباب اختیار کو جو بھی کرتا دھرتا ہے اس شعبے میں، ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے اس میں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. ممکن ہے کہ اس کو سیاسی، چلے مان لیتے ہیں کہ سیاسی حرکت نہ ہو، لیکن ایک نفسیاتی پہلو بھی تو ہے نا. رضوان وکٹ کیپر ہے، سرفراز وکٹ کیپر ہے. جی. اب آپ اگر وکٹ کیپر کو بلا کے میدان میں فیلڈ میں کھڑا کر کے کپتانی کرا رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جو 4 سال بعد جس کو موقع ملا ہے، تو وہ تو بیچارہ نفسیاتی طور پہ ویسی پریشر میں آ جائے گا. جی بالکل. تو یہ تو نفسیاتی طور پہ ہی آپ اپنے کھلاڑی کو دباؤ میں لا رہے ہیں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہوا ہے، خدا کرے کہ اس میں دانستگی نہ ہو، تو یہ ذرا سا کچھ بات سمجھ سے باہر ہے. لیکن اصل میں جو اس سے زیادہ سنجیدہ معاملہ یہ ہوا کہ جب سرفراز نے کپتانی شروع کی تو ہمارے کپتان صاحب جو ہیں بابر اعظم صاحب، وہ کچھ ہی دیر میں ہوٹل سے ٹھیک ٹھاک ہو کے فیلڈ میں آ گئے تاکہ سرفراز کی کپتانی جو ہے نا وہ نہ ہو سکے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں مطلب، لیکن یہ بہرحال شکوک اور شبہات تو پیدا کرتے ہیں نا، جبکہ پہلے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اس صورت میں اگر آپ اس طرح کریں گے تو جو لوگوں کے شکوک ہیں وہ تو پھر یقین میں بدل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ میں نے آج تو نہیں دیکھا میچ، کل پہلا دن تھا جب سرفراز کی بیٹنگ آئی تو میں نے دیکھا اس کو، وہ بہت پریشر میں تھا. پہلی بال جب اس نے کھیلی تو آپ دیکھیں اس نے سکا سانس لیا، باقاعدہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ بھائی میں خدا نہ کرتا میں آؤٹ نہیں ہوا.
اور پھر وہ بہت جم کے کھیلا اور اچھا کھیلا اور ٹیم کو اس نے پریشانی سے نکالا. ہم پاکستان ایک ملک ہے, ہم ایک قوم ہیں, اچھی قوم ہے, اچھے لوگ ہیں, ہمارے پاس بہت باصلاحیت کھلاڑی ہیں. جی بالکل. ہم اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے. جی بالکل. ہماری اصل مقصد کیا ہے؟ ٹیم کا بہتر کھیلنا, ٹیم کا یکجا ہونا. اس طرف توجہ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑا دل دکھتا ہے سچ اصل کہوں. میں ٹیم کا تو لفظ ہی اس بات کا غماز ہوتا ہے کہ مل کر جو ہے اینڈ اٹس اے ٹیم گیم. کرکٹ از اے ٹیم گیم. بالکل. جی ہاں, یہ کوئی انڈیویجول گیم تو ہے. جی بالکل انڈیویجول کا گیم نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک جو ہے ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب کھلاڑی زیادہ تر انڈیویجول کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اپنی ذاتی کارکردگی کو جو ہے نا وہ اور یہی فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم جو ہے ٹیم سے باہر نہ ہو جائیں. اچھا ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی ان کا روزگار ہی وہ ہے. اگر وہ ٹیم سے باہر ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کو فیس نہیں ملے گی, میچ فیس نہیں ملے گی, لیکن کارکردگی بھی تو دکھانی چاہیے نا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے کہ جب وہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو پھر وہ میچ فیس کے حقدار ہوتے ہیں کیا؟ میں بالکل سے, لیکن میں آپ کی اس بات کو میں مانتا ہوں, لیکن میں اس میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کو فیس اسی سے ان کا یہ روزگار یہی ہے, لیکن اگر آپ ٹیم کا سوچ کر ٹیم کے بھلے کے لیے اچھا کھیلیں گے تو آپ کی انڈیویجول پرفارمنس خود بخود اچھی ہوگی نا. جی بالکل. پہلی ترجیح جو ہے وہ تو آپ کی ٹیم ہونی چاہیے. جی. کہ پاکستان ٹیم. اب یہ دیکھیے انگلینڈ سے اپنے ملک میں 3-0 سے ہارنا مجھے تو بہت دکھ ہوا. صحیح بات ہے. مجھے تو بہت دکھ ہوا. تو مجھے تو کچھ امید ہو چلی تھی میری تو کہ جناب یہ جو پہلی اننگ میں ہم کچھ اچھا کھیلے ہیں, 400 رن کیے ہم نے, وہ 400 سے اوپر کیے ہیں نا, لیکن اس کے بعد آج آپ نے یہ واقعہ سنایا تو دل بڑا. اور 438 رن کیے ہیں. ہاں. اور 440 جو ہے وہ نیوزی لینڈ کر چکا ہے اور اس کے 6 کھلاڑی غالباً آؤٹ. کیا یہ کیا اب یہ دیکھیے نا کہ یہ میں نے اس لیے نہیں میچ مطلب دیکھ پایا. ایک تو کچھ میری مصروفیت تھی, دوسرے کل میرا دن گزرا کچھ دوستوں میں غالب کا ذکر کرتے ہوئے. جی کل 27 دسمبر تھی, غالب کی سالگرہ ہے, اور پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تو بڑا غالب نے مجھے بطور ایک چھوٹے موٹے ادیب کے اور صحافی کے بہت متاثر کیا ہے. اور غالب کے بارے میں کچھ ہوا, ٹی وی پہ کچھ آیا؟ جی کل جو ہے مختلف چینلز نے, جیسا کہ ہوتا ہی ہے کہ کسی بھی بڑی شخصیت کا دن ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کے متعلق خبریں چلتی ہیں, لیکن ہمارے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے, جس کو ہم اپنے عام زبان میں بھنڈ کہتے ہیں, اتنا بڑا بھنڈ کیا ہے وہ کیا کہ جو ہے ایک ایسا شعر جو کسی صورت غالب کا نہیں ہو سکتا بلکہ جو وزن سے بھی باہر ہے, وہ انہوں نے جو ہے اپنے جو وہ ہیڈ لائن چلاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ جس کو ہم ڈبہ کہتے ہیں, اس ڈبے میں غالب کی تصویر کے ساتھ وہ شعر چلا دیا. اچھا. اور عجیب و غریب معلوم, میں دیکھتا ہوں میرے پاس شاید وہ شعر. ارے مجھے سنائیے, میں تو سننا چاہوں گا غالب کا وہ شعر جو غالب کا نہیں ہے. جی جو غالب کا نہیں ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. شعر یہ ہے: دکھ دے کر سوال کرتے ہو, تم بھی غالب کمال کرتے ہو. اب میں تو یہ کہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, میں ہنس رہا ہوں, لیکن یہ تو کمال ہو گیا. یہ اچھا, یہ تو غالب کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہ شعر کہا ہے. بالکل بالکل. اور ایک صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ لکھا کہ غالب اچھا ہوا پہلے مر گئے, ورنہ یہ شعر پڑھ کے مر جاتے. نہیں اب دیکھیے, یہ تو میں ہنس رہا ہوں, لیکن اس میں دوبارہ وہی ہم بات جیسے کرکٹ پہ کر رہے تھے, یہ سنجیدہ بات بھی ہے. یعنی ایک ہر نشریاتی ادارے میں, ہر اخبار میں, ہر ٹی وی چینل میں ایک مدیر کا ادارہ ہوتا ہے, ایک مدیر کا ایک دفتر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں بھی صحافت میں ہوں, اب بھی صحافت میں سے منسلک ہوں, آپ بھی صحافت سے منسلک رہے ہیں. یہ میں نہیں سمجھ پاتا ان باتوں کو کہ یہ چیزیں بغیر دیکھے کیسے آگے چلی جاتی ہیں. میں آپ کو, یہ غالب تو بہت بڑی, غالب تو مطلب اردو کا سب سے بڑا شاید نام ہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی اس بات پہ, مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ بھی کسی چینل سے منسوب ہے. مصطفیٰ زیدی کی سالگرہ تھی. مصطفیٰ زیدی ایک بہت کمال کے شاعر تھے. مصطفیٰ زیدی کی سالگرہ تھی تو, یا ان کی برسی تھی, کوئی ایک دن تھا, تو اس پہ کوئی خبر چلائی, مارننگ شو تھا کوئی, اور اس پہ لکھا ہوا یہ آ رہا ہے ان کا. اور مصطفیٰ زیدی کا جب انہوں نے شاعری شروع کی تو ان کا تخلص تھا تیغ الہ آبادی. تو چینل نے چلایا کہ تیغ الہ آبادی 1930 کراچی میں پیدا ہوئے, اور یہ چل رہا ہے پینل میں مستقل. اب میں سوچتا یہ ہوں کہ بڑے لکھے لوگ ہیں, یعنی وہ جو
کوئی دیکھتا نہیں ہے ان خبروں کو جانے سے پہلے، کوئی شعر کا وزن نہیں دیکھتا، کوئی یہ نہیں معلوم کرتا. دیکھیے ہمیں تو ہماری غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں روزانہ، ہم جس صنعت سے وابستہ ہیں ممکن نہیں کہ غلطی نہ ہو، ہماری رپورٹوں میں غلطی ہو جاتی ہے، سبنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک موجود ہوتا ہے ایک نظام ایڈیٹنگ کا، چیکنگ کا، ڈبل چیکنگ کا. خبر جانے سے پہلے آپ دو تین سورس چیک کرتے ہیں، ڈبل چیک کرتے ہیں، اس کو فیکٹ چیک کرتے ہیں. وہ ادارہ کہاں گیا؟ ہاں یہ تو ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے جو ہے جس صنعت پہ ہم کام کرتے ہیں، جس پیشے سے ہم وابستہ ہیں. تو اور ٹی وی وغیرہ میں تو شاید پھر بھی کچھ ابھی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اخبارات سے، بیشتر اخبارات سے تو جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا، جو ادارہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اب کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. ورنہ تو جس زمانے میں جنگ میں ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو ہمارے ایڈیٹر تھے وہ روزانہ دائرے بنا کے، سرخ دائرے، جہاں جہاں غلطی ہوتی تھی وہ ہر ایک کو، وہ ہر ڈیسک پہ وہ اخبار جاتا تھا کہ جی یہ کل آج جو اخبار چھپا ہے اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں. اچھا. لیکن اب یہ کام تو نہیں ہوتا. اچھا، پھر صحافی کی اپنی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے نا. یعنی میں اگر دیکھیے کوئی بھی انسان مطلب پرفیکٹ انسان نہیں ہے، آدمی کی اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. خبر دینے سے پہلے وہ ذرا سا دیکھتا ہے کہ یہ خبر میں کوئی جھول تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی کمزوری تو نہیں ہے، اس کے بعد وہ خبر دیتا ہے. میرا خیال ہے فرد کے لیول پہ بھی ہم کاہل ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں، تساہل کے شکار ہو گئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اور ایک جو چیز آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب ہی ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ میں تو آ گیا نا. تو یہ جو ہے پروفیشنلی، مطلب یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی چاہے وہ ہجے ہوں، املا ہو، تو لوگ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں تو آ گیا نا. تو بہرحال تو میرا خیال ہے کہ آج کی جو یہ نشست ہے اس کو غالب کے ہی شعر پہ ختم کیا جائے. اور ہم نے کرکٹ سے بات شروع کی، سرفراز کا ذکر کیا اور غالب کے شعر کا ذکر کیا، تو غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب، دشمن آسماں اپنا. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.